دی، بےتاب و تمام کر دی. فرمایا کان نواسی من فضة، حضور کا جسم ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے. یتلالو وجہو کما تلالو القمر لیلۃ البدر، رات کے وقت حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا اور دمکتا ہے. پھر اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی وہ بھی بول اٹھے، فرماتے ہیں حسن یوسف بھی کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرماتے ہیں حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو مصر کی عورتوں نے ہاتھ کٹا دیے تھے. حضور کے حسن کا عالم یہ تھا، بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، خیبر کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے تھے، اپنے گردنیں کٹواتے جاتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. آپ فرماتے ہیں حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کرے، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب. فرماتے حور بھی بڑی حسین ہے، انبیاء بھی بڑی حسین ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک خدا کا ہر نبی حسین، مگر حضور کے حسن میں نبیوں کے حسن میں فرق ہے. سارے نبی حسین ہو کر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر خود خدا اپنے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے. ایک لمحے دیکھتا ہے، دو لمحے دیکھتا ہے، کہ صرف دن کے وقت دیکھتا ہے یا صرف رات کے وقت اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے. دیکھتا کتنا ہے؟ واہ کیا ہی بات. کوئی اگر حدیث پڑھ لو تو مولوی بیٹا ہوگا کہے گا ضعیف ہے تو قرآن نہ پڑھ دے. کہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب اپنے رب کے حکم کی لاج رکھ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہر وقت میری نگاہوں میں بسا رہتا ہے. چاند سے منہ پہ تابا درخشا درود، ملح آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. والضحا واللیل اذا سجا، دہا سے مراد حضور کا چہرہ ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کان وجہہ مثل السیف، حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تلوار چمکتی ہے، جیسے تلوار چمکتی ہے. میرے کریم آقا جلوگر ہیں، باہر مدینہ کے باہر تشریف لے گئے. دو بندے کھڑے ہوئے تھے، ان سے حضور نے دو سرخ رنگ کے اونٹ خریدے. سرخ رنگ کے اونٹ حضور کو پسند آئے، لے لیے، قیمت طے ہوئی. حضور نے فرمایا جب مدینے جائیں گے قیمت تمہیں بھیج دیں گے. حضور کے حسن کے روب کی وجہ سے حضور سے نام تک نہ پوچھ سکے، حضور سے پتہ تک نہ پوچھ سکے. حضور کے صحابہ اونٹ لے کر مدینے پہنچے. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے تکرار کر کے کہا یار اتنا حسن میں گم ہو گئے تھے، چلو کم از کم نام تو پوچھ لیتے، پتہ تو پوچھ لیتے. تھے کون؟ آپس میں لڑنے لگے. اس نے کہا تیری غلطی، اس نے کہا تیری غلطی. اندر بھی بیٹھی ان کی ماں نے کہا چپ ہو جاؤ، چہرے کا نور بتا رہا ہے. چہرہ ہو سکتا ہے تو خدا کے نبی اور رسول کا چہرہ ہو سکتا ہے. بس یہ تقریب بتا دیکھ لو حدیث میں آتا ہے تین دن تک میرے کریم آقا مسجد نبی میں نہیں آ سکے. 3 دن تک میرے آقا مسجد نبی میں نہیں آ سکے.
فجر کی نماز کا وقت تھا، صدیق اکبر مصلی امامت پر ہیں، صحابہ حالت اقتدا میں ہیں، نماز ہو رہی ہے، حضور نے نماز کی حالت میں فکشف النبی ستر الحجرہ وہو ینظر الینا فکأن وجہہ برکت مصفر. خدا کی قسم صحابہ کرام کہتے ہیں اتنے میں حضور کے دروازے کا پردہ ہٹا. اب توجہ کر کے بیٹھنا، بات بڑی اونچی کر رہا ہوں. دروازہ ہٹا، حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق کھل گیا. جو مدینے گئے ہیں نا، میری بات زیادہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ آج کی رات سب کو مدینہ لے جائے. جب مسجد نبوی میں ہوتے ہیں تو بیت اللہ اس طرف اور حضور کا حجرہ اس طرف، بائیں کندھے کی طرف حضور کا حجرہ ہوتا ہے. صحابہ نماز میں تھے تو نماز میں جو کھڑا ہو اس کی توجہ تو بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے. صحابہ کی نماز تھی، جام خالد صاحب میاں صاحب اور میری نماز بھی نہیں تھی صحابہ کی. نماز کے اندر کھڑے ہو کر کیوں کہا کہ حضور کا چہرہ ایسے لگتا ہے جیسے قرآن ہی کھل گیا. یہ تو نماز. جام صاحب آپ تو ہر سال جاتے ہیں، توجہ کر کے بات سننا ہے. جملہ میں پڑھ رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ کہو گے. جتنا دل سے سبحان اللہ کہو گے اتنا یہ کھلتا جائے گا، جتنا کھلتا جائے گا میں اتنی زیادہ تقریر کرتا جاؤں گا. مگر توجہ سے سنو. تھے صحابہ نماز کی حالت میں، مگر نماز کی حالت میں کہہ رہے تھے حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کا ورقہ ہو. پتہ چلا صحابہ کے سر کی توجہ کعبہ کی طرف تھی، مگر دل کی توجہ کعبہ کی اللہ اکبر. ایسے چہرہ لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہو. آج کا مولوی لکھ گیا کہ حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں. اسی حدیث میں حضرت انس کہتے ہیں میں بھی سب سے کھڑا ہوا تھا. فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم سب صحابہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نمازوں کو چھوڑ دیں گے، یار کے دیدار میں گم ہو جائے گا. بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا. امام قسطلانی لکھتے ہیں فہمنا قصدنا ان نفتتنا بان نخرج من الصلاة. جملہ میں بول رہا ہوں صحابہ کا قول پیش کر رہا ہوں دل سے سبحان اللہ. آج جتنی سبحان اللہ نکلے گی اتنا اللہ کا کرم ہوتا چلا جائے گا. سن لو صحابہ کرام کہتے ہیں فہمنا قصدنا، ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کے دیدار کے لیے نماز کو توڑ دے. کیوں؟ نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے مگر یار کے دیدار کی قضا نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ. ہاں اللہ اکبر. صحابہ ہے حضور کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک ان میں حضرت صہیب حضور کا سچا عاشق ہے. جس کی توجہ ہے وہی کہے سبحان اللہ. جس کی توجہ ہے وہی کہے سبحان اللہ. حضرت صہیب ہے. رسول اللہ نے مدینے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے. مکہ المکرمہ میرے کریم نے چھوڑا ہے. ہجرت میں مجبور کر دیا گیا. حضور مدینہ کی طرف چلے گئے. پیچھے حضرت صہیب ہے، وہ ملک التجار ہے، تاجروں کا بھی بادشاہ، اتنا بڑا امیر، صاحب ثروت ہے، بڑی دولت رکھتا ہے. جب ان کو پتہ چلا نا کہ حضور
مکمل طور پہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ رات کے وقت علیحدی میں دنیا سوتی ہوتی، رات کے وقت وہ روتا ہوتا مدینہ کی طرف منہ کر دیتا اور کہہ دیتا اسانا سامل علی سو کے کہنا اوہے گول اگلے پلے سو کے کہنا تو ہادی سدی جا تے در در مری جا تو ہادی سدی جا تے در در مری جا اتی کو پکڑ بت ملو سے کہنا میں تک تک تکی ہاں تے تک تک ہوتی ہاں مٹھی نو نگاہی بھلے سو کہنا۔ حضرت سیدنا صہیب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن تجارت میں مصروف رہتے، سارا دن روتے رہتے، حتیٰ کہ ایک دن فیصلہ کر دیا گھر چھوڑ دوں گا، ماں چھوڑ دوں گا، باپ چھوڑ دوں گا، بیوی چھوڑ دوں گا، بچے چھوڑ دوں گا، تجارت چھوڑ دوں گا، حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ یار کے بغیر دل نہیں لگتا، خدا کی عزت کی قسم میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے۔ حضرت سیدنا صہیب شام میں نہیں رہتے تھے، فلسطین میں نہیں رہتے تھے، حضور کے مکہ میں رہتے تھے۔ حضرت صہیب حضور کے مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں بیت اللہ بھی تھا، مکہ میں حتیم کعبہ بھی تھا، مکہ میں بیر زمزم بھی تھا، جو ہے مکہ میں بیر زمزم بھی تھا، مکہ میں صفا و مروہ بھی تھا، مکہ میں بیت اللہ بھی تھا، مکہ میں مینا بھی تھا، مزدلفہ بھی تھا، عرفات بھی تھا، سرزمین انبیاء بھی تھی، مکہ میں سب کچھ تھا، مگر یار مکہ میں نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ وہ مدینہ جانا چاہتے تھے۔ بندٹھم مدینہ آلی جت کون مکان دوالی ہے دردی اے بو خالی پیا نور رسالت چھکے تو نے لگ دن دن کے دھکے اکھ ولولیوں متکے۔ حضرت سیدنا صہیب ہے، مال بیچا ہے، مال کو اونٹنی پر لادا ہے، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ کی سرحد پر پہنچے ہیں، پیچھے اوباش لڑکے مکہ کے وہ پہنچے ہیں کافر، انہوں نے حضرت صہیب کو روکا ہے، کہا مال تو مکہ سے کمایا تھا، پھر مال مکہ سے لے کر مدینے جا رہے ہو، فیصلہ کرنا پڑے گا، یا حضور کے چہرے کا دیدار کر یا مال لے، یا مکہ میں مال کے ساتھ رہ یا پھر مدینے جا، مال ہمیں دے۔ ساری زندگی کی کمائی کون دیتا ہے؟ لاکھوں درہم، ہزاروں لاکھوں درہم کون دیتا ہے؟ مگر جو یار کے زلفوں کا اسیر بنتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، روٹی بھی قربان کرتا ہے۔ ایک جملہ کہا، اب میں نہیں کہوں گا، تیرا دل سبحان اللہ کہے گا۔ حضرت صہیب نے نوجوانوں کو کہا جو ان کے تعاقب میں آئے ہو، کہنے لگے بڑا سستا سودا کیا ہے، حضور کے دیدار کی ایک جھلک کے لیے صہیب زندگی کا مال قربان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ کیا ہی مال ان کے حوالے کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک ظالم کھڑا ہوا تھا کافر، اس نے کہا اونٹنی بھی دے دے، پیدل چلے، اونٹنی بھی دے دی، اتنا بڑا امیر ہو، اونٹنی بھی چھین لی، پاؤں سے جوتا بھی ٹوٹ گیا، کانٹوں لگے، زخم پھیل گئے، تتا عشق بہت گزرے اسے، عشق سوکھی بات نہیں ہے، تتا عشق بہت گزرے اسے، ایو کہر نہ پیش ایو سے، جان جگر تن پارے پارے، سینہ محض نبینا، سڑیم جلیم مرگیم کھپکم یار فرید آیا۔ یا رسول اللہ، یا علی، حضرت صہیب اللہ اکبر، آپ کے بال اکندہ ہے، کپڑے میلے ہو چکے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے،
مگر محمد پکیدے گزر گئی۔ حضور کا نام لیتے لیتے مدینے پہنچے ہیں، اب سمجھانے نکل جاتی ہے۔ میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، مدینے میں صحابہ کو پتہ چلا حضرت صہیب آیا ہے۔ مدینے کے صحابہ حضرت صہیب کا استقبال کرنے کے لیے جب آئے، پہچان نہیں سکے کہ یہ صہیب ہے۔ کپڑے میلے کچیلے ہیں، بال بال مرا کندہ ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، پیدل چل رہا ہے۔ پیر فرید نے نقشہ کھینچا ہے، منہ دھول مٹی سے پایوں، سر ننگ نموز وجایوں، کوئی پچھڑ نبے ہے آیوں، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنو دلدا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل سے کئی سانس طبیب کمامن، سے پڑیاں ڈھول پلامن، میرے دل دا بھید نہ پامن، وہ بے فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سنو دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ آقا آپ کا منہ مبارک سوچتے ہیں، شب میلاد ہے، ہر عاشق جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، ہم آپ کے میلاد میں آئے بیٹھے ہیں۔ سبھی کہتے ہیں دل پرم نگر تو تانگے، جتھا بیندے سخت اڑانگے، ہر کوئی مدینے کی تانگ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کب وقت آئے گا منظوری ملے گی اور چہرہ اقدس سے اللہ اکبر پڑھتا ہٹے گا اور یار کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات۔ دل پرم نگر تو تانگے، اتھا بیندے سخت اڑانگے، نہ راہ فرید نہ لانگے، یہ بند بہت مشکل دا، کیا حال سنو من دل دا، کوئی مارو مراز نہ ملدا، ہر کوئی رو پڑا ہے۔ حضرت صہیب نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا مال باپ چھوڑا، ماں چھوڑی، سب چھوڑا، مجھے پہلے حضور کے در پہ لے جاؤ، حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور کے قریب گئے، اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا، میرے آقا میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرے بچے بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا مال بھی آپ کے قدموں پہ قربان، تو پھر کیوں نہ کہوں میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مصحف سے قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ توجہ ہے، جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ۔ آج شب میلاد ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، پھر عاشق کی بات عرض کر کے، چونکہ 4 تقریریں آج کرتی ہے، دور دور کا سفر طے کر کے آتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں؟ تھی جوگن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن بہت شہر بازار پھرا، متیار ملم کہیں شاک سبا، متیار ملم کہیں شاک سبا۔ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے مسلک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ایک صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، ایک اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ اہل بیت پہ تان کر رہے ہیں، جو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں وہ صحابہ پر تان کر رہے ہیں۔ جملہ میں بول رہا ہوں، بچے سے نوجوان تک، نوجوانوں سے چھوٹے بچوں تک، بڑھوں تک، ہر کوئی سبحان اللہ کہے گا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم صدیق اکبر کے در کے بھی غلام ہیں، مولا علی کے در کے بھی غلام ہیں۔